توجہ ہے کہ نہیں؟ اکثروا ذکر حازم اللذات. پیارے دوستو سنیں میری بات. آقا نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات. خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو. خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خواہشوں کو توڑنے والی چیز کون سی ہے، تو آقا نے فرمایا الموت. وہ موت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ بتائیے جب موت یاد آتی ہے تو جسم کے اندر ایک عجیب سی ویکنیس آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ سارا چوڑا سینہ ڈنڈا پڑ جاتا ہے، ساری ایڈ بالکل. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ لگتا ہے اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پیارے دوستو اپنی موت کو یاد کریے، خصوصاً جب قبروں پہ جایا کریں تو موت کو یاد کریے. قبروں پر جانے کا سب سے پہلا مقصد موت کو یاد کرنا ہے. کس کو یاد کرنا ہے؟ اور ان ڈھونگیوں کے پاس کوئی مرغی کا مریض آ جاتا ہے تو کہتے ہیں حاضری آ رہی بابا کی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ڈنڈا دو لگا تو ابھی سب حاضری نکل جائے گی، ہے نا؟ تو ان مکاروں سے بچیے. جو سچا بزرگ ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی اوپری اثر کا علاج کرانے جاتا ہے تو وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جائیے پہلے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے جسے مینٹل پرابلم ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے سائیکولوجیکل ڈیزیز ہو اسے کوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے ڈپریشن کا شکار ہو. جب دنیاوی علاج اپنے گھٹنے ٹیک دے تب آنا میرے پاس. یہ طریقہ ہوتا ہے روحانی علاج کا. یا کھانسی ہو گئی تو کام کر دو، بخار آ گیا اور پڑوسی نے پڑھ کے بھوک گیا، پانی دیکھو سامنے گیلا ہو رہا ہے. یہ چل جائے اپنے ہاتھوں بھائی. یہ کیوں؟ یہ کب ختم ہوگا بتائیے؟ جادو حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے؟ تو پھر اس پر بھی تو ایمان رکھیے کہ ایک ہی طرف جھک جائیں گے پوری طرح. پیارے دوستو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل معه دواء. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں نازل کی ہیں سب کا علاج بھی نازل کیا ہے سوا موت کے. سوا موت کے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں موت آئے گی اور ہمارے پاس 1% فرض محال بفرض محال اگر علاج موجود ہو تو ہم علاج لیں گے؟ کسی سنی کے دل میں یہ تمنا ہوگی مسلمان کے کہ موت آئے اور موت آنی ہی ہے اور اس کے پاس 1% آپشن ہے کہ بچ جاؤں؟ دوا وہ دوا کھائے گا کبھی؟ بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے رسول اللہ سے ملنا، مجھے بہت جلدی ہے ملنے کی، کیونکہ زندگی میں تو ہمارے اعمال آپ کے اعمال ایسے ہیں نہیں جو ملنے، لیکن مرنے کے بعد تو قبر میں زیارت ہونی ہی ہے. موت کسی کا خاتمہ ہوتا ہوگا، ایمان والے کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. ایمان والے کے لیے تو اصلی زندگی کی شروعات ہے. اصلی زندگی کی کوئی مر گیا اس کا انجام ہو گیا، مسلمان مرتا ہے تو انجام نہیں بلکہ اصلی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. وہ زندگی جس کا خدا نے ہمیشہ کے لیے وعدہ کیا، وہ زندگی کی جس میں کوئی غم نہیں، وہ زندگی جس میں ہمیں نبی کا دیدار حاصل ہوگا اور ایک وقت وہ آئے گا جو جنت میں خدا کا دیدار بھی ہوگا. تو ایسی زندگی مسلمان کے لیے شروع ہے، موت سے ختم نہیں ہے، وہ موت کے ذریعے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اگلی حدیث کی طرف بڑھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ والی تو ہو گئی، ہاں وہ والی بات رہ گئی. سوال یہ ہے کہ جب نبی نے یہ سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے، آج تاریخ کیا ہے، شہر کیا ہے، جگہ کیا ہے، یعنی مہینہ کیا ہے اور جگہ کیا ہے، تو صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ نے بولیے جواب کیوں نہیں دیا؟ جبکہ سب جانتے تھے. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں آج کون سا دن ہے، سب کو پتا ہے؟ ارے بولیے آج کون سا دن ہے، سب نے جواب دے دیا. اب جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ نے اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ کو خدا نے یہ اختیار و تصرف دیا ہے، جب چاہیں جس چیز کو چاہیں بدل کے رکھ دیں. جب چاہیں جس چیز کو چاہیں، جب چاہیں جس چیز کو چاہیں. تو صحابہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. بخاری کی جو لائن میں نے پڑھی جس کا ترجمہ آپ کو نہیں بتایا وہ لائن اب پڑھ دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ. صحابہ نے یہ کہا فسکتنا، ہم خاموش رہے. نبی کے سوال پر ہم کیا رہے؟ خاموش. کیا رہے؟ خاموش. کیوں خاموش رہے؟ حتی ظننا انہ سیسمیہ باسمی، بلکہ ہم یہ سوچنے لگے لگتا ہے آج محبوب کا مزاج اس دن کے نام کو بدلنے میں ہے. آج ایسا لگ رہا ہے محبوب جو ہے نام بدلنے والے ہیں. آج ایسا لگ رہا ہے نام ہی بدل جائے گا ہر چیز کا. اس لیے ہم نے وہ لفظ نہیں بولے جو موجود تھے، کہیں محبوب کی رائے کے خلاف نہ ہو جائے. بھائیو ہمارے عقیدے تو قدم قدم پہ ثابت ہے. ہمارے عقیدے تو قدم قدم پہ. بھیا تو کس نے کہا کہ ہم نئی چیزیں بتا رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا بتائیے؟ جس نے سنگیا پڑھی ہو وہ نام کیا سمجھے گا؟
اور جس نے نان پڑھا ہو وہ سنجا نہیں سمجھ سکتا, دونوں وہ سمجھے گا جس نے دونوں پڑھا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن میرے بارے میں کسی نے کہا پٹیاری میں, اس وقت جب میں قرآن کی تفسیر پیش کر رہا تھا, ایک صاحب نے ویڈیو بنائی کہ آپ کی پٹیاری میں مولانا پرویز ہیں, وہ ایسے ایسے قرآن کی تفسیر غلط بتا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی فلاں آیت تقریر میں آیت کا یہ نمبر بتایا, جبکہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ان کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور ان کی بتائی ہوئی آیت نمبر میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے جو بتائی وہ نہیں ہے. اب وہ دھڑلے سے آیت پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو مولانا پرویز جھوٹ بولتے ہیں قرآن کے نام پہ, دیکھو انہوں نے آیت جو بتائی وہ نہیں ہے, وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. جبکہ جب میں نے چیک کیا تو جو میں نے بتایا آیت وہی تھی, وہ ملا جی اس سے آگے کی آیت پڑھ رہے تھے. اب سوچو اب ایسے لوگ جو ہے دین سکھائیں گے آپ کو. اور میرا تو چیلنج ہے آج نہیں, پچھلے 2 سالوں سے, پرانے چیلنج نہیں, پچھلے 2 سالوں کا یہ جو چیلنج ہے, یہ قرآن ہے. بسم اللہ کے بعد سے لے کر سورہ ناس کے سین تک یہ قرآن آپ پکڑیے. اس قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت آپ پڑھ کے میرے سامنے سنائیے, عربی میں, ہندی میں, انگلش میں, اردو میں ترجمہ کر کے دکھاؤں گا. اس پورے قرآن کا جی بات ہے. ہاکنا تو کوئی بھی ہاک سکتا ہے, ہم پروف بھی کرتے ہیں اس بات کو, اور یہ گھمنڈ نہیں ہے, بلکہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم دین سکھاتے ہیں تو ہمارے پاس دین سکھانے کی اتھارٹی ہے. اسے گھمنڈ مت سمجھنا, بلکہ ہر وکیل اپنی ڈگری دکھا کے وکالت پیش کرتا ہے. میں اپنے آپ کو پہلے ثابت کر رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو مانیں. یہ قرآن مقدس ہے, آئے کوئی بھی اور کہیں سے قرآن پڑھے, جبکہ میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا, جبکہ میں حافظ نہیں ہوں. یہ ایڈیشنل پوائنٹ میرے اندر نہیں ہے, یہ میرا عیب ہے, میں اپنی کمی بھی ظاہر کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود آئے کوئی مجھے لگا لے اپنے پیچھے تراویح میں, پھر بتاتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے فالتو میں کھوپچے میں بیٹھ کے ویڈیو کیوں بناتے ہو؟ مرد کا کام میدان میں ہوتا ہے. میدان میں آؤ اور ان بھولے والے مسلمانوں کو گمراہ مت کرو. میدان میں آؤ, قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرو, اور کون سچ ہے یہ ثابت کر دو. میں جھوٹا ہوں تو میں رسوا ہوں گا, قوم سمجھ جائے گی مولانا قاسم پرویز آج تک ہمیں پاگل بنا رہے تھے, اور تم جھوٹے ہو تو تمہارا پردہ فاش ہو رہا ہے. اس پردہ فاش ہونے سے ہی تو ڈرتے ہو جو آج تک سامنے نہیں آئے, ہے نا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. توجہ ہے؟ دیکھیں ایک بڑی پیاری حدیث ہے, وقت بھی ہو رہا ہے لیکن آپ کی یار بھیڑ ماشاءاللہ اچھی ہے, ٹھیک ہے. ارے آگے بڑھوں, آگے بڑھوں, پیچھے ماشاءاللہ ادھر ہے اجازت؟ دیکھیں نہیں ہمیں ہر سال کرنا ہے بھائی. دیکھیں بہت پیاری حدیث ہے. ارے آپ بولیے مت, بولیے مت, ہاں بولیے مت, سنیے. قالا تو یہ ماحول بننا ہے, دھیرے دھیرے آنے والے وقت میں پوری رات کیا کریں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی 1-1.5 گھنٹے کافی ہے, چونکہ ماحول دھیرے دھیرے بنے گا, ہے نا, کسی پر ڈائریکٹ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. دیکھیں اب اسی بات پہ یہ حدیث آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, عظیم صحابی, فقہائے صحابہ اور عبادلہ اربعہ میں سے. پٹیالی میں کوئی صاحب بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں, پوچھ لینا عبادلہ اربعہ کسے کہتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود عبادلہ اربعہ میں سے ہیں, شیخ اسلم نے ہمیں بتایا تھا, ہے نا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں کہ ہمارا فقہ حنفی جن کی طرف پلٹتا ہے, ہمارے اکثر مسائل انہی پر پلٹتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قالا, وہ فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقبلنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الزعام علینا, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت کرنے کے لیے خاص دنوں کو چن لیتے تھے تاکہ لوگ سننے سے اکتا نہ جائیں. سمجھ گئے؟ ہم پوری رات کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ اکتا جاتے ہیں 1.5 گھنٹے میں, ہے نا. تو آپ کے اوپر ہم اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا آپ برداشت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ لوگوں کو ہر جمعرات کو نصیحت کرتے تھے, ہر جمعرات کو تقریر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو یعنی عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس, ہر جمعرات کے دن لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. فقال له رجل, تو ایک شخص نے ان سے کہا, ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن, کہ اے عبداللہ بن مسعود, لوددت انک ذکرتنا کل یوم, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کیا کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ ہمیں تقریر کیا کریں, بیان کیا کریں. قالا, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم, کہ اس چیز سے مجھے پتا ہے کیا چیز روکتی ہے, یہ کہ میں تمہیں بور نہ کروں.
میں تمہیں بور نہ کر دوں، میں تمہیں بور نہ کر دوں. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُم بِالْمَوْعِظَةِ، میں تو دن چن لیتا ہوں تمہارے لیے نصیحت کے لیے، ہے نا. پھر کیا کہتے ہیں؟ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَخَوَّلُونَ بِهَا، جس طرح نبی دن چن لیا کرتے تھے، سبحان اللہ. ہے نا. مخافۃ السعام علینا، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ سن کر اکتا نہ جائیں، ورنہ رسول اللہ کی بات کو کوئی اکتاتا ہے؟ رسول اللہ کی بات ہو اور کوئی اکتا جائے؟ لیکن پھر بھی نبی اتنا خیال کرتے تھے لوگوں کا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ تھے، کم ایمان بھی تھے، نئے مسلمان بھی تھے، جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، کچھ منافق بھی بیٹھتے تھے، ہے نا، کچھ امتحان لینے بھی آتے تھے، تو رسول اللہ تو سب کے دیکھ کے یہ ان کی رعایت کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیں اب ایک اور زبردست حدیث. آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ امیر معاویہ سب سے پہلے سلطان اسلام، اسلامی سلطنت کے سب سے پہلے سلطان کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. سمندر میں سب سے پہلے جہاد کرنے والی شخصیت، سبحان اللہ. سمندر میں سب سے پہلے، زمین پہ تو جہاد آسان ہے، سمندر میں جہاد. امیر معاویہ جس کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا. ایک بات بتا دوں، تاریخ دمشق میں ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت تاریخ دمشق میں، یہ جو ڈیمسکس جو سیریا کی راجدھانی ہے، تاریخ دمشق 120 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں. جو کتاب ہے تاریخ دمشق، ہسٹری آف ڈیمسکس، اتنی موٹی موٹی 120 جلدیں، اتنی موٹی موٹی کتنی؟ 120. اس دور میں لکھی، سوچیے بزرگوں نے. تو اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جھگڑا ہو گیا. بڑے تھے، بڑوں میں تو ہو ہی جاتا ہے، ہم چھوٹوں کو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو عیسائی حکومت نے رومن امپائر میں دیکھا، اچھا مسلمانوں کی دو پاور لڑ گئی، ادھر حضرت علی ادھر امیر معاویہ. اب ایسا کرو ایک کے ساتھ مل کے دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، جیسا کہ ہمیشہ سیاست ہے. آج بھی ایک آدمی ہم سے دری بچھوا کے ہمارے اپنے کو ایجنٹ ثابت کرا رہا ہے نا، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. بہرحال انڈائریکٹلی سمجھ جائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ شروع سے ان کی پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ہے نا. تو حضرت امیر معاویہ کے پاس عیسائی اس نے سیزر نے کیسر نے لیٹر بھیجا کہ ایسا کرو تمہاری علی سے تو لڑائی ہو گئی ہے نا. یہ سیریا میں تھا ان کا دارالحکومت، کیپٹل حضرت علی کا مدینہ یا پھر کوفہ، ہے نا. تو پھر انہوں نے لیٹر بھیجا، ایسا کرو تمہاری ان سے لڑائی ہو گئی ہے، ہم تم اتحاد کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ گٹھ بندھن. کیا کر لیتے ہیں؟ ارے بول دو تھوڑا سا. کیا کر لیتے ہیں؟ کس کے خلاف؟ علی کے خلاف. کون علی؟ بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار. وہ علی جو میدان میں اتر جائے تو تلوار سلامی دیتی ہے. وہ علی کہ ہم سب جب جم بھی کرتے ہیں طاقت نہیں آتی تو یہ علی کا نہ چاہتے ہوئے بھی علی نکلنا ہے. ارے ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے جو کہتے ہیں یہ شرک ہے نا. تو یا علی تو کہنا ہے ہی. تو مولا علی کے خلاف گٹھ بندھن کیا انگریزوں نے امیر معاویہ سے، توجہ ہے، اور کہا کہ امیر معاویہ ایسا کرو ہم علی کے خلاف گٹھ بندھن کر لیتے ہیں اور دونوں مل کے مدینہ یا کوفہ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ان کی سیٹ بنا دیتے ہیں اور تمہیں وہاں کا بادشاہ بنا دیں گے. اب امیر معاویہ کا جواب سنیے. امیر معاویہ کہتے ہیں اخوان اقتتلا، اے بدبخت کافر سن، ہم دونوں بھائی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. الفاظ امیر معاویہ کے، یہ خبیث امیر معاویہ کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ رافضی بابے اور یہ تفسیری مکار جو بھونک رہے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت ہے. حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ دونوں بھائی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اگر علی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی تو امیر معاویہ پہلا شخص ہوگا جو تیری گردن کاٹ کے علی کو دے. صحابہ اگر آپس میں کسی وجہ سے اختلاف کرتے تھے تو وہ اختلاف رائے کا رہتا تھا، دل کا نہیں رہتا. دل کا تو صحابہ کی لڑائی میں، شیروں کی لڑائی میں کتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جو رافضی کتے بیٹھے بھوگ رہے ہیں، یہ یقیناً کتے ہیں جو شیروں کی لڑائی میں بھوگ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو امیر معاویہ سے روایت ہے یہ حدیث. سن لیا حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اتنے عظیم صحابی. ٹھیک ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ امانت کی چیز کیا تھی؟ قرآن کا لکھنا. وہی نبی پر نازل ہوئی اور رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے یہ لکھ لو، آج مجھ پہ یہ نازل ہوا ہے. تو کہیں کوئی ملاوٹ نہ کر دے، کوئی منافق نہ نکل آئے. تو سب سے زیادہ امانت کی بات وہی کو لکھنا تھا. آقا علیہ السلام نے جن صحابہ کو چنا تھا قرآن لکھنے میں، امیر معاویہ ان امینوں میں سے ایک امین ہے، ان امانت داروں میں سے ایک امانت دار ہے. ان پر مکاری کا الزام لگانے والے خود مکار ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور بولوں کچھ نہیں؟ بولوں؟ بولو گے؟ چلے اس حدیث میں آگے بولتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے.
وقت ہو رہا ہے پھر حضرت خضر کے قصے پہ انشاءاللہ 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے آج. تیار ہیں؟ خیر 11 سے زیادہ ہوں گے, زیادہ آگے سے زیادہ ہوں گے. دیکھیں پھر حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ, اسے دین کی سمجھ. اب آپ جب بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ نے آپ کی طرف بھلائی نازل فرمائی. بے شک سمجھ گئے؟ اب اس سے آگے ہمارا والا عقیدہ, آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے, ایسے بولیے, میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے, بانٹنے والا کون؟ اللہ, رسول اللہ. بانٹنے والا کون؟ رسول اللہ, اور عطا کرنے والا کون؟ بانٹنے والا کون؟ اللہ, عطا کرنے والا کون؟ اللہ. اگر بانٹنے والے سے مانگ لو تو کیا برائی ہے؟ ارے ہم تو بانٹنے والے سے مانگیں گے. اور ایگزامپل, ایک موٹی مثال, مسجد کے دروازے پر لوگ ہیں جو لے رہے ہیں چیز ہے. عرفان بھائی کو میں نے دروازے پہ کھڑا کر دیا, عرفان بھائی بانٹ رہے ہیں اور میں ادھر سے عرفان بھائی کو عطا کر رہا ہوں. تو جو باہر ہے وہ کس سے مانگیں گے؟ مجھ سے, عرفان بھائی سے. کس سے مانگیں گے؟ تو ہم رسول اللہ سے مانگیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کو عطا کرنے والا, بانٹنے والا بنایا کس نے؟ بنایا کس نے؟ انا اعطیناک الکوثر, ہم رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلا دیں گے. بے شک سبحان اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم رسول اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے, بلکہ خدا کا رسول سمجھ کے مانگتے ہیں. بے شک, اور اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ نبی نے خود کہا میں بانٹنے والا ہوں. یہ تو بخاری ہو گئی, ملا جی کو قرآن بھی سنا دیتا ہوں. قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, تمہیں نبی جو کچھ دے وہ لے لو. بے شک سبحان اللہ, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے روکے تو رک جاؤ. بے شک, اللہ جی شرک کا فتویٰ قرآن پہ لگاؤ. اس پہ لگاؤ گے, اس پہ لگاؤ گے, قرآن پہ لگاؤ. ہم پہ کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ ہم تو قرآن کی بات مان رہے ہیں. کس کی بات مان رہے ہیں بھائی؟ اب آخری بات ہے, بس اسی پہ تقریر اپنی پورا درس ختم ہو جائے گا. وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اردو میں عام طور پہ خضر کہتے ہیں, صحیح لفظ ہے خضر. کیا ہے؟ خضر. یہ واقعہ تقریباً ڈاکٹر شاکر کیا بہت پہلے پروگرام ہوا تھا, ہے نا. تو بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, یہ سن لیجئے. سناؤں؟ اسی پہ بیان ختم ہے. اچھا ڈریے مت, ہم اپنے حساب سے چلیں گے, ڈریے, ہمیں اگلی سال بھی کرنا ہے. بہرحال دیکھیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, یعنی صحابہ تھے آپس میں, تمہارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حر ابن قیس, ان دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جس بندے سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, وہ کون تھا. اس مسئلے میں دونوں میں اختلاف ہو گیا, بحث ہو گئی, ہے نا. جبکہ حضرت عباس نے کہا کہ وہ حضرت خضر ہے. حضرت عباس نے کیا کہا؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. فمر بہما ابی بن کعب, تو حضرت ابی بن کعب صحابی رسول, عظیم حافظ قرآن, عظیم حافظ قرآن, ہے نا, وہ گزرے. فدعاہ ابن عباس, تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا. فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا بصاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ. تو حضرت ابن عباس بولے وہی ابن کعب سے کہ میں اور یہ میرا دوست اس مسئلے پہ جھگڑ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ملاقات کے لیے اس بندے کے بعد بھیجا تھا, وہ کون ہے؟ کیا آپ نے نبی کو کچھ فرماتے ہوئے سنا اس کے بارے میں؟ وہی ابن کعب عمر دراز صحابہ میں سے تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے صحابہ میں سے تھے عمر کے حساب سے, ورنہ صحابی میں تو کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے, سارے صحابہ بڑے ہیں, ہے نا, ہمارے لیے تو سب بڑے ہیں, ہے نا. تو وہ کہتے ہیں آپ نے آقا کی زبان سے کچھ سنا ہے اس مسئلے میں؟ تو حل تعلم احدن عالم قال نعم, تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل جاءہ رجل, کہ آقا علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کی ایک بھیڑ میں حضرت موسیٰ یعنی وہ بات فرما رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے.
یا موجود تھے. جاءه رجل, تو ایک شخص ان کے پاس آیا, فقال هل تعلم احدا اعلم منك, تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں پتا ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ حضرت موسیٰ سے کہا. کس سے کہا؟ حضرت موسیٰ. تو ملک الموت کو بھوسا مارتے تو آنکھ باہر نکل آئے. حضرت موسیٰ جو بخاری میں موجود ہے, ملک الموت بغیر اجازت کے اچرے میں چلے گئے تو بھوسا مارا, آنکھ باہر آ گئی. حضرت موسیٰ ہے نا کہ اللہ نے انہیں یہ رتبہ دیا کہ بارگاہ رب العزت میں بھی تیز آواز میں بات کر لیتے ہیں, ہے نا, یہ رتبہ عطا کیا. جب معراج میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا عرش اعلیٰ کے ارد گرد سے تیز آواز آ رہی تھی. حضرت جبریل سے سوال کیا, اے جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ آئیے موسیٰ ہیں اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے نبی کو, اور بدبختو تم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہو کہ نبی ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے, اور نبی کی حیثیت نعوذ باللہ چوڑے چمار کی طرح ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ کی بارگاہ میں تم نے لکھا اپنی کتابوں میں, یہ سب موجود ہے. جب اللہ جی میرے سامنے آئیں گے تب ننگا کروں گا. وہ آتے ہی تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ ہے جو گھما کے رکھ دے گا. ان سب مولویوں نے کتابوں میں یہ بکواسیں لکھی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, یجادلنا فی قوم لوط, کہ ابراہیم قوم لوط کے سلسلے میں ہم سے جھگڑ رہے ہیں. اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قوم لوط سے میں عذاب پلٹا دوں, اس لیے ابراہیم مجھ سے بحث کر رہا ہے. کیا رتبہ دیا اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی بارگاہ میں. اور یہ بدبخت لکھتے پھر رہے ہیں یہ انگریزوں کے پروڈکٹ کہ نبی کی حیثیت اللہ کے سامنے ایسی ہے. بدبختو تم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں. نبیوں کو سمجھو تو ہم سے سمجھو, قرآن سے سمجھو, حدیث سے سمجھو. ہم بتائیں گے کہ نبیوں کا رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ. اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ سے جب پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نہیں, مجھے نہیں پتا کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو. فأوحى الله إلى موسیٰ بلا عبدنا خضر, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی, ہاں تم سے زیادہ بھی علم والا ہمارا ایک بندہ ہے, اس کا نام خضر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حضرت خضر. تو پھر حضرت فسأل موسیٰ السبیل الیہ, حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارے میں عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا راستہ بتاؤ, ان سے ملاقات کہاں ہوگی. ان سے ملاقات کر دی ہے, وہ کہاں ملیں گے, ہے نا. فجعل اللہ له الحوت آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا کہ جدھر یہ مچھلی جائے ادھر ہی چلے جانا, جدھر یہ مچھلی جائے. ملا جی بتائیں اگر نبی ہم جیسے ہیں تو کبھی مچھلی آپ کو لے گئی ہے کہیں پہنچانے کے لیے؟ ہاں بتا بھائی, اگر نبی ہم جیسے ہیں تو اگر کہیں کا راستہ نہیں ملتا تو ایک مچھلی ڈال دیا کرو ٹوکری میں, ہو سکتا ہے پہنچانے, کیونکہ نبی تو ہم جیسے ہی ہیں, ہے نا. تو پھر وقیل له اذا فقدت الحوت فرجع فانك ستلقاه, کہ جب اے موسیٰ جب یہ تمہاری مچھلی کھو جائے تو جدھر یہ جائے تم اسی راستے پہ چلے جانا, جہاں تمہاری مچھلی کھو جائے, اور جب تمہیں یاد آئے کہ مچھلی کھو گئی تو پلٹ جانا اس راستے کی طرف, ہے نا. فإنك ستلقاه, پھر تمہاری خضر سے ملاقات ہو جائے گی, پھر تمہاری خضر سے. وكان يتبع اثر الحوت في البحر, پھر حضرت موسیٰ اس مچھلی کے راستے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, اسے فالو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت خضر کے پاس پہنچ گئے. حضرت خضر کے پاس پہنچ گئے. پھر یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں یہ موجود ہے, بس اس واقعے کو سنا کر گفتگو ختم کر دیتا ہوں, اور اس سے کیا سبق ملے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں. تو شروع کروں. یہ قرآن مقدس ہے میرے ہاتھ میں, کیا ہے قرآن مقدس. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60. آیت نمبر حضرت موسیٰ حضرت خضر کی طرف جا رہے ہیں. کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اب دیکھیے کتنا مزہ آئے گا اس واقعے میں آپ کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, جب حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, کہ میں اس بندے سے ملاقات کی تلاش میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہ پہنچ جاؤں, بحرین پہ دو سمندروں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں, یا پھر زمانے تک چلتا رہوں, لیکن چلتا رہوں گا جب تک پہنچنے لگا. ٹھیک ہے. اب فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, تو جب حضرت موسیٰ اور ان کا خادم, حضرت موسیٰ نے اپنے خادم کو وہ کھانے کے طور پہ مچھلی دے دی تھی, رکھ لو جب ضرورت پڑے گی کھائیں گے راستے میں, ہے نا. تو خادم اور حضرت موسیٰ جب مجمع البحرین پہ پہنچے, نسیا حوتہما, تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے, اپنی جو مچھلی تھی وہ بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا,
تو مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا. سمندر میں راستہ بنانے کیا مطلب ہے؟ راستہ پتہ تھوڑی لگتا ہے, لیکن اس نے جو بنایا جہاں جو گئی وہ سرنگ بنتی چلی گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, سرب کا معنی ہوتا ہے سرنگ. تو اس نے جو اپنا راستہ بنایا وہ سرنگ کی طرف بناتی چلی گئی. فلما جاوزا, تو جب حضرت موسیٰ اور وہ دونوں اس راستے سے آگے بڑھے, یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بھول گئے وہاں پہ, یعنی ٹھہرے پھر بڑھے اور وہ بھول گئے. قال لفتاه, تو حضرت موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا, خادم سے, آتنا غداءنا, لا بھائی ہمارا لنچ دو. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, سفر سے تھکان ہو گئی ہے, لا تھوڑا سا کھانا کھاتے. سفر سے تھکان ہو گئی, لا بھائی غدا بولتے ہیں لنچ سے, لاؤ ہمارا لنچ دو تھوڑا سا کھا لیں. قالا, تو خادم بولا, ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت, ایسا کر جب ہم وہاں پہنچے تھے اس چٹان کے پاس تو میں وہیں پہ بھول گیا مچھلی, تو میں وہیں پہ مچھلی بھول گیا. اب خادم ہے تو خادم تو مالک سے ڈرے گا, اور حضرت موسیٰ سے تو ڈر نہیں ہے, لگا نہ دے, ہے نا. تو پھر اب بہانے تو بنائے گئی. تو خادم کیا بولتا ہے, وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر, حضور یہ شیطان نے بلا دیا مجھے. کیا کہتا ہے, نے بلا دیا, شیطان نے بلا دیا مجھے. اور پھر حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, ہاں پھر وہ کیا کہتا ہے, حضور ایک اور بات, فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, میں نے دیکھا کہ اس نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب طریقے سے بنایا. اس نے سمندر میں اپنا راستہ بڑی عجیب طریقے سے بنایا. تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, قال ذالک ما کنا نبغی, ہم یہی تو چاہتے تھے, ہم یہی تو, کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم ایسے ایسے مچھلی بھولو گے, مچھلی جب کہیں جائے گی تو اسی کے پیچھے جانا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم یہی تو چاہتے تھے, ہے نا. پھر فرتد علی آثارہما قصصا, پھر اپنے جس راستے سے آئے اسی راستے پہ واپس گئے, اسی راستے پر. لفظی ترجمہ نہیں لگا رہا ہوں, بالکل محاورانہ سادہ ترجمہ لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اور جب حضرت موسیٰ اس جگہ واپس پہنچے تو ہمارے خاص بندے کو انہوں نے پایا, حضرت خضر کو انہوں نے پایا, کہ جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی ہے اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے. اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے. کس نے عطا کیا ہے, اللہ. کس نے عطا کیا ہے, کس نے عطا کیا ہے. ابھی مزہ آئے گا اسی بات پہ آگے, ٹھیک ہے. قال له موسیٰ, پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا, حضرت خضر سے, بچوں سنو, بچوں اور بچوں سنو. پھر حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں تمہارے پیچھے چلوں تاکہ اللہ نے جو تمہیں سکھایا ہے اس میں تو تھوڑا سا میں بھی سیکھ جاؤں. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ادب دیکھیے سوال کا, اس کے پورے قصے کا آپ کو سبق کا میرا وہ بات میں بتاؤں گا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حل اتبعک, یہ نہیں کہہ رہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا, تو مجھے روک نہیں پاؤ گے, کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ نے جو سیکھا ہے کچھ میں بھی سیکھ جاؤں. حضرت موسیٰ حضرت خضر سے بہت اعلیٰ مقام ہے, جس کا نبی ہے, مجمع علیہ نبی ہے, اور حضرت خضر کی تو نبوت مختلف بھی ہے, اختلاف ہے. سوچیے حضرت موسیٰ کا رتبہ کتنا بلند ہے حضرت خضر سے, لیکن علم کی چاہ ایسی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دے رہے ہیں میں آپ کے پیچھے چلوں اور آپ سے کچھ سیکھ جاؤں, ہے نا. اب دیکھیے حضرت خضر کا کیا جواب ہے. حضرت خضر کہتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا, اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے. کیونکہ خضر جانتے ہیں جلال موسیٰ کا حال کیا ہے, کیونکہ موسیٰ جب کوئی نیگیٹو چیز دیکھیں گے تو رکیں گے نہیں, صبر نہیں کریں گے, ایک بار میں ہی جرم کا حساب ہونا ہے. تو حضرت خضر کیا بولے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کے بارے میں کتنے اچھے سے جانتے ہیں, بالکل بالکل, ہے نا. حضرت موسیٰ کبھی ملے نہیں, ہے نا, کبھی ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ تو غیب ہو گیا. کن نے بتا دیا, علمناہ من لدنا علما, اللہ نے بتایا, ہم نے بتایا, ہم نے خاص علم عطا کیا اپنے بندے کو. قرآن کہہ رہا, بات سمجھ میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی کہ نہیں. پھر کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ, پھر کیا کہتے ہیں حضرت خضر کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے تم اس پر کیسے صبر کر پاؤ گے, ہے نا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا نہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, کہ اے خضر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور تم دیکھو گے میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں.
بہت غور سے سننا, ابھی آگے میں نچوڑ بتاؤں گا کیا کیا سیکھا ہم نے اس سے. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کیا کہا کہ میں صبر کروں گا, جو بھی چیزیں تم سے سیکھوں گا اس راستے میں کیا کروں گا, اور تمہارے حکم کی نافرمانی ولا اعصی لک امرا, تمہاری کسی بھی بات کی نافرمانی. پھر حضرت خضر کہتے ہیں قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. پھر سوچ لو, جب تم میرے پیچھے پیچھے آؤ, میرے ساتھ چلو, مجھے فالو کرو, تو کسی چیز کے بارے میں تب تک سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں, جب تک میں فانطلقا. تو آپ دونوں چل دیے, بات طے ہو گئی, ٹھیک, کالج میں ایڈمیشن ہو گیا شرائط کے ساتھ کہ یہ شرائط ہے, ایسے ایسے آپ علم حاصل کرو گے, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے, فانطلقا دونوں چلے, حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا, پھر دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا, کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا, کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ فوراً بولے کہ اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا. اچھا, تم نے اس لیے کشتی توڑ دی تاکہ اس کے لوگ جو وہ ڈوب جائیں؟ تم نے بہت غلط کام کیا, تم نے بہت. حضرت خضر کیا کہتے ہیں, الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر کرو؟ پھر حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. ارے جو چیز میں نے بھول میں کہہ دیا اس پہ احسان مت لو اور میرے اس مشن میں رکاوٹ مت ڈالو. حضرت موسیٰ نے مطلب معذرت پیش کر. پھر فانطلقا, پھر چلے دونوں, حتی اذا لقیا غلاما فقتلا. پھر حضرت خضر نے ایک چھوٹا بچہ دیکھا, لڑکا, اور اسے قتل کر دیا. اسے کیا کر دیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت موسیٰ بولے ارے تم نے معصوم بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے میں, بڑی بری بات کری تم نے یہ تو. پھر حضرت خضر کہتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائے؟ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اچھا ایک موقع اور دو, اگر اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا. اب یہ اور میرا عذر پیش کر لو, یہ ایک اور ایکسکیوز میری طرف سے پیش کر لو. فانطلقا, پھر دونوں چلے, حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما. پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایسے گاؤں والوں کے پاس آئے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے, وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کھانا طلب کیا تو لوگوں نے منع کر دیا مہمان نوازی کرنے سے, ہے نا. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جھک رہی ہے, گرنا چاہ رہی ہے, دیوار گرنا چاہتی ہے. تو حضرت خضر نے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا. حضرت خضر نے ہاتھ سے اسے کیا کر دیا. اب آج کل ملا جی لوگوں سے کہو خواجہ معین الدین چشتی نے یہ کر دیا, غوث اعظم نے یہ کر دیا, تو ملا جی لوگ کہتے ہیں اور ایسے کیسے ہو جائے گا. اب ملا جی لوگ بتائیں ایسے کیسے ہوگا, ایک آدمی دیوار ایسے کر کھڑی کر رہے ہیں. ان ملا جی لوگوں کے عقیدے میں کیوں کہتا ہوں قرآن سے ٹکراتے ہیں؟ ان کے عقیدوں کو اگر مانو تو قرآن کا بھی انکار, حدیث کا بھی انکار, سب کا انکار. ہم کہیں گے بھائی یہ کرامت تھی, اگر حضرت خضر کو نبی مانا جائے تو معجزہ تھا. ہم بھی تو کہتے ہیں کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل میں نہ آئے, اور پھر عقل کے گھوڑے دوڑانی بھی بیوقوفی ہے. ابھی کوئی کہے کہ نبی نے چاند کے دو ٹکڑے دیے, عقل میں نہیں آتی. ارے میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ معجزہ ہے, معجزہ کہتے ہی اسے جو عقل میں نہیں آتا. ابھی تم کہو خواجہ نے ایک کٹورے میں آنا ساگر سنبھالیا, عقل نہیں سمجھ پاتی. ارے گدھے وہ کرامت ہے, کرامت عقل میں آتی کب ہے؟ اگر عقل میں آئے گی تو کرامت کیوں کہلائے گی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب بتاؤ اگر یہاں ناممکن ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہو یہ تو اللہ نے طاقت دی, تو ہم کب کہتے ہیں خواجہ غریب نواز اپنے آپ کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نبی کرامت اللہ نے عطا کی. کیوں بھائی؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں غوث اعظم کو جو مردے زندہ کرنے کی طاقت تھی وہ اللہ نے عطا کی. ہم بھی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے مدینہ میں کھڑے ہو کر ملک شام میں لڑنے والے لشکر کو مدینہ سے آواز دے کر مدد کری تھی. مسلم شریف کی حدیث موجود ہے, یا ساریہ الجبل, حدیث ساریہ کے متعلق. تو یہ کیا, یہ صحابہ سے ممکن تھا, انبیاء سے ممکن تھا. کیا انبیاء اور صحابہ کے فیض سے اللہ کے ولیوں سے ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو انہوں نے دیوار کو کیا کر دیا, بس واقعہ ختم ہونے والا ہے, دیوار کو کیا کر دیا. تو پھر حضرت موسیٰ بولے, حضرت موسیٰ کہتے ہیں لو شئت
لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر تم چاہتے نا تو اس سے تھوڑا سا کما لیتے، کیونکہ محنت کا کام کیا ہے؟ مزدوری ہے. ارے آپ دیوار کسی کی صحیح کریں گے تو پیسے نہیں دیں گے، ہے نا. اب میں یہ بتاؤں گا ان ساری باتوں سے آپ کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ لو شئت، اگر تم چاہتے لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا تو کچھ حلال کمائی کما لیتے، کچھ بدلہ مل جاتا. اب حضرت وہ کہتے ہیں ہذا فراق بینی و بینک، اب ہماری اور تمہاری جدائی ہوگی، کیونکہ ابھی تم نے کہا تھا اب اگر پوچھوں تو ساتھ مت رکھنا. اب جو معاہدہ اور سمجھوتا تھا وہ پورا ہو گیا. اب دیکھیں حضرت خضر جواب دے رہے ہیں یہ چیزیں میں نے کیوں کری، یہ چیزیں میں نے کیوں کری. پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ اما السفینہ، سب سے پہلے وہ جو کشتی، اما السفینہ وہ جو کشتی تو میں نے توڑ دی. تو حضرت خضر کہتے ہیں فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. تو میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی، وہ کشتی جو چلانے والے تھے وہ کچھ غریب اور مسکین لوگ تھے جو سمندر میں اس کشتی کو چلا کر اپنی روزی کماتے تھے. اور یہ کشتی جب سمندر کے اس پار جاتی تھی تو اس پار کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو کشتی بالکل صحیح و سلامت ہوتی تھی اس پر قبضہ کر لیتا تھا. تو میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا کہ وہ بادشاہ قبضہ نہ کر اور ان کی روزی چلتی رہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اصولی بات اور بتا دوں آپ، اجازت ہے؟ یہاں پر یہ کہا گیا ہے، حضرت آپ دیکھ لیں، یاخذ کل سفینۃ غصبا، یہ لفظ کل آیا ہے یہاں پہ کل. اس میں یہ کہا رہا ہے کہ وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. 5 منٹ لوں گا. ہر کشتی کو ہر کا مطلب یہ ہوتا ہے سب، ہر طرح کے. یہی تو ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں پہنچ رہا ہوں؟ ہر کا کیا مطلب ہوا؟ کل جو لفظ آیا عربی میں کل، اس کا معنی ہے all، ہول، سارے، کوئی بھی افراد خارج نہیں، سب داخل ہے. لیکن جب داخل ہے تو پھر وہ والی کشتی جس میں عیب تھا وہ تو خارج ہو گئی، وہ تھوڑی اس میں داخل ہوئی. جب یہ کہا گیا کہ ہر کشتی پر قبضہ کرتا ہے لیکن وہ کشتی جس میں عیب تھا اس پر تو قبضہ نہیں ہوا، تو پھر اس ہر اور سب میں سے یہ باہر ہو گئی یا اندر ہو گئی؟ باہر ہو گئی نا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ عربی میں جب ہر جگہ لفظ کل آئے یا ہر آئے تو اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا پرکار اس میں داخل ہو جائے گا. اسی لیے جب حدیث میں یہ کہا گیا کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ملا جی کہتے ہیں بھیا یہاں پہ کل آیا ہے، اب کل کا مطلب ہے ہر، تو چاہے اچھی ہو بری سبھی گمراہی ہے. تو ملا جی بتائیں پھر اچھی کشتی ہو بری سبھی پہ غصب ہونا تھا، پھر بری پہ غصب کیوں نہیں ہوا؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ کبھی کبھی عمومی حکم میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جس گمراہی کے جس بدعت کے بارے میں یہ کہا گیا کل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بدعت جو بری بدعت شریعت سے ٹکراتی ہے، اور وہ بدعت جس کا تعلق شریعت کے ٹکراؤ کے ساتھ نہیں بلکہ شریعت کی بنیاد پر ہی وہ اپنی عمارت کھڑی کرتی ہے، وہ ہرگز گمراہی نہیں ہے، وہ ہرگز گمراہی. فور ایگزامپل یہ بخاری شریف بدعت کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو. کیا یہ بخاری نبی کے زمانے میں تھی؟ نہیں. یہ قرآن کریم اس حالت میں چھپا ہوا نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں. یہ جبہ جس ریشم اور جس چیز سے بنا ہوا میں پہن رہا ہوں کیا نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں. یہ چشمہ نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں. یہ ٹوپی نبی کے زمانے میں تھی؟ نہیں. یہ مسجد اس پہ لگے ہوئے یہ پنکھے یہ کمکمے اور یہ ڈیکوریشن نبی کے زمانے میں تھی؟ نہیں. تو پھر یہ بھی بدعت ہے، پھر آپ کے نزدیک یہ بھی گمراہی ہونی چاہیے، پھر تو یہ بھی جہنم میں لے جا رہی ہے. آپ کہیں گے نہیں 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 یہ نہیں بھیا، ہم سنیں بات میری سنیں، ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں جو دین سمجھ کے کری جائے. نیا پیترا کیا پھیلائیں گے یہ جو تم اللہ جی یہ بتاؤ، یہ جو کمکمے مسجد میں لگا رہے ہو دنیا سمجھ کے لگا رہے ہو کیا؟ یہ بخاری پڑھ رہے ہو دنیا سمجھ کے پڑھ رہے ہو کیا؟ قرآن مقدس جو اس حالت میں چھاپ رہے ہو دنیا سمجھ کے پڑھا رہے ہو کیا؟ یہ ٹوپی لگا رہے ہو دین سمجھ کے دنیا سمجھ کے، یہ جبہ پہن رہے ہو دین سمجھ کے دنیا سمجھ کے. دیکھیں کہ ان کے عقیدے اور کیسے انہیں کے سر پہ گر جاتے ہیں. اسی لیے پیارے دوستو دین و ایمان اور عقیدوں کو صحیح سے سمجھیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں، کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے. پہلے کوشچن کا جواب ہو گیا کشتی کیوں توڑی تھی، اور پھر آگے کہا گیا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا جسے قتل کیا گیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ،
اس کے جو ماں باپ تھے وہ ایمان والے تھے. ایمان والے تھے. جو ماں باپ تھے وہ کیا تھے؟ ایمان والے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. اور اس لڑکے کی تقدیر میں یہ تھا یہ بڑا ہوگا کافر بنے گا سخت اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا, تو اللہ نے اسے بچپن میں ہی قتل کر کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا کر دیا. اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ ایمان والے والدین کو نہ ستائے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ وَزَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ صاف ستھرا اور رحم دل بچہ عطا کر دیا. بات کلیئر ہوئی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ. اور رہ گئی وہ دیوار جس پہ حلال کمائی کی بات ہو رہی تھی, اور رہ گئی وہ دیوار. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. تو اس شہر میں دو غریب بچے تھے, چھوٹے چھوٹے دو غریب یتیم بچے تھے. یتیم بچے تھے. وَكَانَ. رب نے یہ چاہا کہ یہ ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی دیوار گرے گی تو شہر کے لوگ قبضہ کر لیں گے خزانے پہ, تو آپ کے رب نے یہ چاہا دیوار کو صحیح کر دیا جائے, اور تب تک یہ بچے بڑے ہوں, سمجھدار ہوں, بالغ ہوں, جب عقل و سوجھ بوجھ اور سمجھ آ رہا ہے تو اپنا خزانہ نکالیں. یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. پھر حضرت خضر کہتے ہیں وما فعلته عن امری. یہ سب میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ اس چیز کی تعبیر تھی جس پر تم صبر نہیں کر پائے. اب سنیں, تقریر ختم ہو گئی, بس اس کا نچوڑ سن لیں. اس سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ علم کی طلب کے لیے سفر کرنا ثواب ہے. علم کی طلب کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اور محض سنت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. کیا کہا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ سے زیادہ علم والے وہ ہیں. پھر حضرت موسیٰ علم حاصل کرنے گئے کس کے حکم سے؟ اللہ کے. تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں جائیے انڈیا میں, انڈیا سے باہر, تو یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے اور اللہ کا حکم. اللہ کا حکم. دو سبق حاصل ہو گئے. تیسرا سبق یہ حاصل کیا کہ حضرت موسیٰ رتبے میں بڑے ہیں, حضرت خضر رتبے حضرت موسیٰ سے چھوٹے. تو استاد اور شاگردی میں چھوٹا اور بڑا نہیں, علم حاصل کرنے میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. ابھی یہ مت سوچئے یہ چھوٹا ہے اس سے کیوں دین سیکھیں, بلکہ یہ سوچئے کہ یہ چھوٹا ہے اور اسے اچھی بات بتائے تو ہم اس سے سیکھ کر حضرت موسیٰ کی سنت ادا کر دیں. کتنے سبق حاصل ہوئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا سبق یہ ہے کہ حضرت خضر نے جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جو صبر نہیں کر پائیں گے, تو حضرت بات ختم ہو گئی, 2-3 منٹ کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا ہے میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شاگرد پر یہ ضروری ہے استاذ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے, استاذ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے, اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرے. ایسا نہ ہو 1 سال میں یہ سمجھا میں علامہ اور مفتی بن جائے, ایسا نہ ہو 5 سال میں یہ سمجھا میں دنیا کا سب سے بڑا محدث بن جاؤں, بلکہ صبر کرے, علم حاصل کرتا رہے. ایک وقت وہ آئے گا اللہ تعالیٰ اسے علم میں کامل کر دے. بے شک. کتنے سبق ہو گئے؟ 5 ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت خضر نے یہ کہا, حضرت موسیٰ نے جیسے حضرت خضر نے کچھ کیا تو حضرت موسیٰ تو بظاہر اسے غلط کہہ رہے تھے. حضرت موسیٰ نے بظاہر اس کام کو غلط کہا, لیکن حضرت خضر کے علم میں اللہ کے بتانے سے یہ تھا کہ یہ کام صحیح ہے. تو حضرت خضر نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت موسیٰ کیا کہیں گے یا کوئی اور کیا کہے گا, بلکہ جو اللہ کے یہاں صحیح تھا وہ انہوں نے کر دیا. کوئی کچھ بھی کہے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا اگر صحیح کام شریعت کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو کریں, چاہے پوری دنیا ہمیں برا کہے, چاہے پوری دنیا ہمیں. کتنا ہوا؟ 6 سبق ہو گئے. 7واں سبق یہ حضرت موسیٰ کا ایک دم اسے غلط کہہ دینا, ایک دم اسے ٹاک دینا, ایک دم اس پر ایکشن لے لینا. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کبھی بھی کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے. بے شک نبی کبھی بھی کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے ہماری طرح شراب پی رہا پہ کیا فرق, پڑوس میں ڈانس اور ڈی جے ہو رہا ہے, ہم روکنے والے نہیں, کہا جائے روک لو تو کیا فیصلے, تو ہم سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نبیوں کی شان نہیں ہوتی ہے. نبی نے دیکھا غلط ہے فوراً ایکشن, اس لیے حضرت موسیٰ فوراً ایکشن لیتے تھے. یہ غلط کر دیا, کیوں؟ کیونکہ نبی ہے, نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ غلط. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر ایک اور مرحلہ آیا دیوار والا. کتنے سبق ہو گئے؟ 7. اب 8واں سبق یہ ہے دیوار والا. حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے تو اپنی اس محنت پہ کچھ کمائی لے لیتے,
تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حلال کمائی نبیوں کو کتنی پسند تھی، بے شک حلال معاش نبیوں کو کتنا پسند. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حلال معاش میں حلال کمانے میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے، اللہ نے کتنا سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت سرکار اعلی حضرت نے اپنی کتاب التحبیر بباب التدبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا غالباً حضرت علی ہی کی حدیث موقوف ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پورے دن محنت کرتا ہے روزگار کمانے میں، پورے دن وہ بیچارہ محنت کرتا ہے حلال کمائی کمانے میں، پھر رات میں وہ تھک کر جب اپنے بستر پہ سوتا ہے تو وہ رات اس کی بخشش کی رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سجدے میں ہی پڑے رہو، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، خود کو حرام سے بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بھیک سے بچانے کے لیے حلال کمائی میں محنت کرتے ہیں تو قدم قدم اور ہر سیکنڈ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. بے شک. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ بندوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو نماز سے ختم ہوں گے، کچھ برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ تو نماز مٹا سکتی ہے اور نہ ہی روزے مٹا سکتے ہیں، نہ ہی صدقہ مٹا سکتا ہے، بلکہ حلال کمائی میں محنت مٹا سکتی ہے. بے شک. پیارے دوستو، آپ سب حلال کمانے والے ہیں، خوب محنت کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت دے، خوب ترقی دے. بتائیے آج کے درس میں مزہ آیا کہ نہیں؟ جی بہت. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب کل جو ہے ختم شریف ہے، قرآن مقدس پورا ہو رہا ہے.